اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کوسچن آنسر میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں سود کے بارے میں بتایا جائے گا اور مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ سود کھانے والے اور سود لینے والے، سود دینے والے دونوں کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ملاحظہ کرتے ہیں۔ سود کا بھی یہی ہوا، سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں، سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت، تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے۔ آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ 2% ہے بھائی، 2%۔ تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے؟ 1,00,000 بھی دے دیے اور 2,000 بھی۔ غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1,00,000 پہ کتنے مل گئے؟ 2,000۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے، اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے۔ آپ نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے، ان بھائی نے بھی 1,00,000 دیے، ان نے بھی، اس طرح 10 آدمیوں کے، میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ 10,00,000 روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈپازٹ ہو گیا۔ اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں، بینک ان کو 10,00,000 روپے دے کے ان سے 4% لے گا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات، کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2,000 بھی دینے ہیں۔ 1,00,000 سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی۔ وسیم بھائی نے 1,00,000 روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2,000 روپے دے گا، اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں کہ 1,00,000 پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں؟ 2,000، اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے۔ مزہ آ گیا۔ خام خواہ میں مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام، غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں۔ بینک نے وہ 1,00,000، سلیم تو ہو گیا، کون رہ گیا؟ وسیم ہوا ہے، سلیم ہوا ہے؟ وسیم۔ بینک نے وہ 1,00,000 روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے، یہ ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا، آپ سمجھ لیں۔ اور بینک نے اس سے کتنے لیے؟ 1,00,000 پہ 4,000۔ اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1,00,000 سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی، میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے۔ تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ کہ اس میں ان کو 4,000 روپے 1,00,000 پہ بینک کو، بولو بھائی، دے سکیں وہ، تو قیمت بریڈ کی خود بخود بڑھ گئی۔ تو آپ نے جو 1,00,000 پہ 2,000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے، بولو بھائی، نکل جائیں گے آپ کے۔ نہیں آ رہی بات یار؟ اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1,00,000 پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں؟ وہ نہیں مل رہے آپ کو، وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں وہ۔ ایک نقصان یہ۔ دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا، وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے۔ جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے، تو نتیجہ کیا؟ آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے، پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے، اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں، تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی، اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا۔ تو شریعت میں مزاربت ہے، مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو۔ شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1,00,000 آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2,000 چاہیے، سمجھیں بات کو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے۔ بھائی 1,00,000 کا 2% 2,000 ہوتا ہے نا، تو شریعت کہتی ہے 2,000 نہیں بولو، کیا بولو؟ کتنا چاہیے؟
2%, 1 लाख पे नहीं, 1 लाख से जितनी अर्निंग होगी उस पे मुझे कितना चाहिए, बोलो भाई 2%। ये 1 लाख रुपए जब बैंक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को देगा तो उसे कहेगा मुझे 1 लाख पे 4% नहीं चाहिए, जितनी अर्निंग होगी, तुम्हारे जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 4% किसका है, बोलो भाई मेरा है। अब जब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड की कीमत में इजाफा किया तो कंपनी का नफा बढ़ गया, क्या ख्याल है? जैसे ही कंपनी का नफा बढ़ा है बैंक का नफा खुद ब खुद, क्योंकि बैंक प्रॉफिट में शरीक है ना भाई। कंपनी अगर 1 लाख कमाएगी तो बैंक को 4,000 मिलेंगे, कंपनी अगर 2 लाख कमाएगी तो बैंक को कितने मिलेंगे, 8,000। और बैंक का नफा बढ़ने से जिस आदमी ने 1 लाख बैंक को दिए हैं उसका प्रॉफिट रेशो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब डबल रोटी की कीमत अगर 100 गुना बढ़ जाए तो डबल रोटी खरीदने वाले को बैंक से नफा भी 100 गुना बढ़ जाएगा। तो कि चीजों की कीमत महंगे होने से इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। लिहाजा जितना मर्जी चीजों की कीमत को बढ़ा दो, आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। नहीं आ रही तो रहने दो भाई। तभी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत का उसूल सिखाया, दाउन्नास यरज़ुकुल्लाहु बाज़हुम बाज़ा, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन न करो, अल्लाह बाज़ को बाज़ के जरिए रोजी देगा। चीजों की कीमत मुतय्यन नहीं करो, जितनी मर्जी बढ़ा लो कीमत, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो इन्वेस्टर का नफा खुद ब खुद बढ़ेगा। और आपने ये भी फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह खुद चीज़ों की कीमतें मुतय्यन करते हैं, यानी नेचुरल कीमत होनी चाहिए। ये एक बहुत अलग मौजू है, इस पर मैं अभी मेरा टॉपिक नहीं है, इस पर कुछ आपको इश्कालात भी होंगे, उन इश्कालात के जवाबात भी हैं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। बताने का मकसद ये है कि किस तरह दुनिया में सूद खोरों ने सूदी निज़ाम को नाफिज करके चंद हाथों में पूरी दुनिया की दौलत जमा हो गई। ये नेचुरल तकसीम नहीं है दौलत की, फिर ही फोकट में करोड़ों रुपए कमा कमा के लोग दे रहे हैं और बैठे बैठे करोड़पति बन रहे हैं। और जो गरीब आदमी है उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, नोट से नोट, नोट से नोट, नोट से नोट छापते चले जा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने मखलूक को ये इख्तियार दे दिया होता जैसे कि आजकल मखलूक के पास है, तो इसमें इंसान का इस्तेहसाल है, इंसान का दिवालिया निकल रहा है। इसलिए अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया किसके हाथ में रखा है, बोलो ना भाई, अपने हाथ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/ प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।